السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے اردو کی 7ویں کتاب بہارستانی اردو۔ پیارے طلبہ و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9، ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ کل ہم نے پڑھا کہ ڈاک کا ٹکٹ کئی شخصیات کے نام جاری کیا گیا، جنہیں ہم یادگاری ٹکٹ کہلاتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیع احمد قدوائی اور بہت سے لیڈروں کے یادگاری ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح شاعروں اور ادیبوں میں میرا بائی، کالی داس، سورداس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم صفحہ نمبر 52 سے پڑھیں گے۔ آپ دھیان رکھیں، میں اس کی خواندگی کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا۔ کہاں جاری ہوا؟ جاپان میں۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی، انوکھی یعنی عجیب، نرالی بات، کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کس کی تصویر بنی ہوئی تھی؟ اللہ، ایک کتے کی تصویر۔ آپ دیکھنا ہے کہ جس ڈاک ٹکٹ پر بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں چھپی ہیں، مہاتما گاندھی کی تصویر، جواہر لال نہرو کی تصویر، سردار پٹیل کی تصویر، میرا بائی کی تصویر، کالی داس کی تصویر، رابندر ناتھ ٹیگور کی تصویر، اسی ڈاک ٹکٹ پر ایک کتے کی تصویر۔ اللہ، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ نیا ہوگا، نرالا ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی؟ سیدھی بات ہے، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ آخر اس کتے میں کیا خصوصیات تھی کہ ایک کتے کی تصویر بنائی گئی ڈاک ٹکٹ پر۔ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، تبھی اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے ہم آپ کو کہانی سنائیں، یعنی اس کتے کی کہانی سنائیں جس کی تصویر اس ڈاک ٹکٹ پر چھاپی گئی یا جس کی یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اس کتے کا نام ہاچی ہے۔ کیا ہے اس کتے کا نام؟ ہاچی۔ اب یہ ہاچی جو ہے اس میں معرفہ بن گیا، کتا اس میں نکرہ اور ہاچی اس میں معرفہ۔ ہاچی کا تعلق کتوں کے خاص نسل سے ہے جس کا نام اکیتا ہے۔ یعنی اکیتا کتوں کی وہ نسل ہے جس سے ہاچی کا تعلق تھا۔ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے، کیونکہ ہاچی کہاں کا کتا تھا؟ جاپان کا، اور یہ اکیتا کی نسل جو تھی یہ بہت وفادار مانی جاتی تھی پورے جاپان میں۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، ہاچی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ کب پیدا ہوا تھا؟ 20 نومبر 1923۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا۔ پلا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت زبان سے محفوظ ہے۔ کتے کے بچے کو کہتے ہیں پلا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا، یعنی ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیا برو کے ہاتھ بیچ دیا۔ کس کے ہاتھ بیچ دیا؟ ڈاکٹر ویدا کیا برو۔ برو یہ انگلش میں BRO، برو یعنی بردر، بھائی کے طور آتا ہے، ڈاکٹر ویدا کیا برو، اور یہ برو کے نام سے ہی زیادہ مشہور تھا۔ اس کے ہاتھ بیچ دیا اپنی اس مالک نے۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔
کہاں ڈاکٹر برو پروفیسر تھے؟ ٹوکیو یونیورسٹی میں، اور ٹوکیو کے جنوب مشرقی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ واہ واہ! جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے یہاں اخذ کیا ہوگا کہ یہ کتنا وفادار تھا کہ یہ روز اپنے مالک کو اسٹیشن تک لے جاتا یا اس کے ساتھ جاتا اور پھر شام تک اس کا انتظار وہاں کرتا، اور جب اس کا مالک یونیورسٹی سے واپس آتا، اسٹیشن سے اترتا، تو اسٹیشن سے گھر تک یہ ان کے ہمراہ گھر آتا تھا۔ میں اس کی پھر ایک بار خواندگی کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ دھیان سے سنیں۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی؟ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، تبھی اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے ہم آپ کو کہانی سنائیں۔ اس کتے کا نام ہاچی ہے۔ ہاچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام اکیتا ہے۔ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ ہاچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویداکیا برو کے ہاتھ بیچ دیا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ اسے خود کئی بار پڑھیں اور پھر اپنی کاپی پر لکھیں تاکہ آپ اس سے اچھی طرح پڑھ بھی سکیں گے اور پھر اس کو لکھ بھی سکیں گے۔ پیارے طلباء و طالبات، آج اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔